السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نظریہ جس نے بھی مشہور کیا ہے بہت بیہودہ اور غلط نظریہ ہے، گناہ ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ سیدنا و جدنا آدم علیہ الصلاۃ و تحیۃ والسلام کو اللہ نے زمین پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن زمین پر سزا کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ نہ اللہ کا نبی خطا کار ہوتا ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ عصمت انبیاء کا خاصہ ہے۔ سیدنا و جدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ و تحیۃ والسلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب کے سب معصوم ہیں۔ نبی کی طبیعت پر، احساس پر، سرشت پر، قلب پر اور تمام الطاف میں سے کسی بھی لطیفہ پر خطا کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ نبی اتنا معصوم ہے، عصمت انبیاء کا خاصہ ہے۔ سو جو بھی گروہ یا فرد انبیاء کو ان کی عصمت کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا، گویا نبوت اور رسالت پر اس کا ایمان ڈیفیشنٹ ہے، ڈسکرپنٹ ہے، بالکل نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو ان کی تمام شمائل، تمام خصائص، تمام محامد و محاسن کے ساتھ قبول کرنا، تسلیم کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ ابھی یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، عالم محسوس، عالم مشہود، عالم ناسوت، عالم خلق، جہاں چیزیں اجساد و اجسام ارواح کے ساتھ متحرک، عالم ماوا میں چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، عالم مادہ میں ظاہری آنکھ سے نظر آتی۔ اس کو جہان محسوس کہتے ہیں، جہان مشہود کہتے ہیں، عرف عام میں دنیا کہتے ہیں۔ زبان معرفت و طریقت و مشرب و تصوف میں عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم عناصر۔ یہ بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی زمین نہیں بنی تھی۔ ملائکہ نے فرمایا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو ملائکہ نے کہا اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو دنگا فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح، تحمید اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اصل میں لفظ خلیفہ سے ملائکہ نے اجتہاد کیا۔ خلیفہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اختیار ہاتھ میں آنے کے بعد اگر آدمی اس اختیار کا غلط استعمال کرے تو اس کے نتیجے میں دنگا اور فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء کلہا، روح آدم کو سارے اسماء، ساری معرفتیں، سارے علوم ودیت کر دی۔ وہ علوم جب ملائکہ پر پیش کیا تو ان کو معلوم نہ تھا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے فرمایا اللہ تو پاک ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھایا، بجز اس کے کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم مثال سے ایک بوند نیچے گرائی۔ قرآن نے اس کو رتق کہا، کانت رتقا ففتقناہما۔ اس رتق کو اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، ایک حصہ اوپر کیا جس کو دخان کہتے، دخان سے آسمانوں کا
کواکب، سورج، چاند، ستارے، اوپر تلے 15 آسمان، ان کا نظام بنا۔ اس رت کا ایک حصہ نیچے آئے، جس سے پہلے عالم خیال، پھر عالم بعد، پھر عالم آب، پھر عالم خاک، اس طرح نو بناؤ عناصر ترتیب پاتے چلے گئے۔ پھر اللہ نے ان عناصر کے ایسنسز کو ایکسٹریکٹ کیا، کنٹریکٹ کیا، جمع کیا، اور نفس واحدہ وجود میں آیا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اس نفس واحدہ سے پہلی تشکیل ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی، دوسری تشکیل ہماری ماں حوا سلام اللہ علیہ کی، پھر ان کی نسل کو پھیلایا۔ پہلے دونوں کو جنت الماوا میں آباد کیا۔ جنت الماوا پر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ زمین پر کوئی جگہ تھی جس کو جنت کا ماحول عطا کیا گیا، بالکل اس طرح جس طرح وادی سینا کو جنت نما بنایا گیا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ابر کا سایہ ہوتا تھا، من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ ایسی فضا آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کے لیے، ہماری ماں کے لیے زمین پر برپا کی گئی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ خیال درست نہیں ہے، یہ عالم بالا کی جنت الماوا ہے، وہاں دونوں کو ساکن کیا گیا۔ باقی تمام چیزیں اور تمام چیزوں پر تصرف، تمام چیزوں سے استفادہ ان کے لیے مباح تھا۔ ایک برج الاسرار تھا، برج الاسرار۔ یہ جو شجرہ کا لفظ ہے، یہ قرآن عظیم میں مانوی چیزوں کے لیے اور عظیم اشخاص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار کو بھی قرآن پاک میں شجرہ کہا گیا۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو ایک برج الاسرار، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ میرے بندے اور میری بندی آدم میں طلب، تلاش، تجسس اور اسرار و رموز کی طرف وارفتگی کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو جب آپ اس کی طرف جانے لگے، حضرت ماں جی جانے لگے، تو پھر ہجر کو اور طویل کر دیا، اور اللہ نے اپنی مشیت پوری کی، زمین پر ان کو اتارا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، وہ جس طرح حکایت میں آتا ہے کہ محمود غزنوی سے ان کے جو خدام تھے، انہوں نے شکایت کی کہ جناب ہم بھی تو آپ کی خدمت گزار ہیں، لیکن آپ ایاز سے زیادہ محبت کرتے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کسی دن میں اس کا جواب دے دوں گا۔ ایک دن شاہی دعوت تھی، سب کے ہاتھ میں قیمتی آب خورے تھے، مشروبات پی جا رہی تھی، سرو ہو رہی تھی۔ دفتن محمود غزنوی کی طرح دار آواز آئی، آب خورے توڑ دو۔ کسی نے وہ قیمتی آب خورا نہیں توڑا، ایاز نے توڑ دیا۔ اب محمود نے کہا ایاز چکر دی، آب خورا گرامایا اور شکستی، یہ کیا کیا، اتنا قیمتی آب خورا توڑ دیا۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جناب مجھے معاف کیجیے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ توڑ دو، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ باقی انبیاء کی توبہ جو ہے وہ اوابین ہے، وہ کمال کی، وہ رجوع ہے اعلیٰ درجے کا، یہ آداب عجز و انکسار و ابدیت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور ربنا ظلمنا پر غور کیجیے، یہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ ربنا ظلمنا، ظلمنا جمع کا صیغہ ہے، وہ تو دو تھے، آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہما، تو دو کو تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، جمع کا کیوں استعمال کیا؟ یہ دراصل اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ ان سے خطائیں ہوں گی، ہماری ذریت سے زمین پر، تاکہ اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے۔ اس چیز کو کسی نے کیوں نہیں سمجھا؟ نبی کی طرف خطا کا انتصاب، یہ زمین جو ہے یہ سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ معرفت کے حصول کی جگہ ہے، یہاں اللہ کے نور کا لمحہ تلاش کیا جاتا ہے، یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دار الکبد ہے، یہ دار التکلف ہے، دار الابتلاء ہے، دار معرفت ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ نظریہ کہ معاذ اللہ ان کو اللہ نے سزا دی، یہ تو کرسچن کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے۔
یہ تو وہ نظریہ ہے کہ وہ جو چرچ میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی گناہ گار پیدا ہوتا ہے، پھر جب اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے تب وہ پاک ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احساسات کی اصلاح فرمائے۔